بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ جو مرد اپنی چال ڈھال، عادات، اطوار، وضاقتہ عورتوں جیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے، اور ایسے ہی وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہت اپنانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ملعون قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بار بار حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جو لباس کے اندر بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے، یلبس لبسۃ المرأۃ، جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، مرد ہے لیکن عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور ایسی عورت پر بھی لعنت فرمائی جو عورت ہو کے مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 آدمی جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو ہم نے کل ذکر کیا تھا اس حوالے سے۔ ماں کی بد دعا، والد کی بد دعا سے بچے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں، دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح والدیوس، جو بے غیرت آدمی ہے، یہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دیوس ہوتا کیا ہے؟ کون ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو، فحاشی و ریانی کو برقرار رکھتا ہے، اس کو روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا، اپنی خواتین کو، ماں بہن بیٹی بیوی کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ بے حیائی عام ہو اور کھلے بازار، کھلے چہرے کے ساتھ، ننگے چہرے کے ساتھ بازار جانا، باہر جانا۔ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ پڑھایا کرتے تھے تو یہ مسئلہ آ گیا، یہ حدیث مبارکہ آ گئی۔ ان کی بیوی جو تھی نا، وہ بہت اونچے خاندان کی عورت تھی، تو وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ یہ جب مسئلہ آیا نا دیوس والا، تو بیان کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے اور فرما رہے ہیں کہ دیوس بندہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو شاگردوں نے پوچھا، استاد جی دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، نواب صاحب فرمانے لگے، بیٹا جب میں صبح اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے جاؤں نا، تو مجھے راستے میں تم نے یہ سوال کرنا ہے کہ استاد جی مسئلہ پوچھنا۔ اب صبح کا وقت ہوا، اور جب امام صاحب، نواب صاحب جا رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، شاہ جہان کے ساتھ، بیگم صاحبہ کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، بگی پر سوار ہیں اور باہر گھومنے پھرنے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے، شاگرد آگئے، کہتے ہیں استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہاں جی پوچھیں نہیں۔ استاد جی دیوس کسے کہتے ہیں؟ نواب صاحب فرمانے لگے، بیٹا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دکھا بھی سکتے ہو۔ استاد جی دکھا دیں، شاگرد ہوتے ہیں۔ استاد جی دیکھنا بھی ہے، دیوس کون ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا اس وقت کا سب سے بڑا دیوس آپ کے سامنے نواب صدیق حسن کا ہے۔ اللہ! استاد جی آپ کیسے؟ وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ہے کیا؟ کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے، بیٹا جس مرد کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی
ننگے منہ بازاروں کے اندر نکلتی ہو، اس سے بڑا کائنات میں دیوس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت میری بیوی ننگے منہ بازار کے اندر پھر رہی ہے، باہر پھر رہی ہے، میں اس وقت کا سب سے بڑا دیوس ہوں۔ بیوی کو سمجھ آ گئی، جو کتنے سالوں کی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ ایک مسئلے نے سمجھا دیا۔ بیوی نے اسی وقت پردہ کر لیا، اور بعد میں اسی بیوی نے عورتوں کے مسائل پر عورتوں کے حوالے سے کتاب لکھی، جس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ گھنٹوں کا وعظ بسا اوقات اثر نہیں کرتا، جو ایک بات بندے کے دل پر اثر کر جاتی ہے، اگر چوٹ لگے تو اگر دل میں احساس پیدا ہو جائے، اسی وقت پردہ کر لیا۔ اور وعدہ کیا نواب صاحب، آج کے بعد آپ کی بیوی کبھی پردہ نہیں چھوڑے گی، پردے میں رہے گی، باحیا بن کے رہے گی، باغیرت بن کے رہے گی، دیوس نہیں کہلائے گی، آپ کو دیوس نہیں بننے دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس بندہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنے خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو ننگے منہ بازار کے اندر لے کر جاتے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے ساتھ بازار میں ننگے منہ عورتوں کے ساتھ جاتے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کرواتے، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، والدیوس والراجلہ، ایسا بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد بننے والی عورت، عورت بننے والا مرد کوشش کرتا ہے، مرد ہے اور کانوں میں بالیاں، اپنا سٹائل، ہیئر سٹائل، وضع قطع حجامت، مرد ہے تو عورتوں جیسی اور عورت ہے تو مردوں جیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اللہ کی لعنت ان پر۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے اور انہی سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، عزت غیرت والی اللہ تعالی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔